الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بار ایکو بیس ڈبلنگ کا ذرا تھرو بداؤ سادی آواز کھولو
خطیب پاکستان شیر ربانی استاد محترم عالم بعمل فضیلت الشیخ مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالا فضیلت الشیخ قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی اسٹیج تے تشاہ باپ کے سامنے تشریف فرمان میرے فاضل بھائی پیارے بھائی مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب کو تشاہ بیان سن رہے ہیں امیر تحصیل انتہائی قابل احترام پیارے بھائی حاجی مظہر امین چوہان صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرمان علاقہ بردے معزز علماء مہمانان گرامی بہاڑی تو فاضل نوجوان پیارے بھائی قاری ضیاء الرحمن ظہیر صاحب علماء طلباء سامعین مہمانان گرامی اللہ پاک سبنا دی آج دی محنت محبت حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اے جتنے میرے بھائی کثیر تعداد اندر تشریف فرما پیچھے جڑے بھائی کھڑے نے اللہ پاک انہاں تے بھی راضی ہو جائے حضرات کانفرنس لی خرچہ کرنے والے محنت کرنے والے کوشش کرنے والے اللہ پاک سبنا واسطے بیان کرنے والے سنن والے سنان والے اللہ پاک سارے لی آج دی کانفرنس نو نجات کا ذریعہ بنائے ذرا بانچ چوکے گج کے اچھی شیران دی طرح کہو آمین ڈبل کٹ کرو سادی آواز تھرو بداؤ اللہ پاک پڑے ساؤنڈ اندر برکتان دے اللہ پاک کو جزائے خیر دے پیارے بھائیوں قرآن اور حدیث اس مجموعے دا نام شریعت ہے جڑا بندہ قرآن و حدیث والے دامن نو مضبوطی نل پکڑ لیندہ ہے حضرات وہ صراط مستقیم تے ہے ہدایت تے ہے جنت والے راستے تے ہے کامیابی والے راستے تے ہے قرآن و حدیث تو جڑا بندہ ہٹ گیا سمجھو جنت دے راستے تو ہٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا دی ہر بات لکھیا کر دے نوٹ کریا کر دے بعض لوگاں اعتراض کیتا عبداللہ ہر گالی نبی پاک دی لکھ لینا ہے کوئی لکھن والی کوئی نہیں لکھن والی کوئی منن والی کوئی نہیں منن والی معاذ اللہ استغفر اللہ آقا کدے کیڑے موڑ چندے نے تے کدے کیڑے موڑ ساریاں گلان نہ لکھیا کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما پتر بھی صحابی تے باپ بھی نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عبداللہ نبی پاک کو حاضر ہوئے سونیوں بعض لوگاں انجے تراز کیتا ہے آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ اشارہ اپنے ہونٹاں دی طرف کر کے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر نوٹ کریا کر میری زبان تے آقا فرماندے نے میں نو قسم ہے پروردگار دی جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے میری زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ جاری نہیں ہوندا جو آقا فرماندے نے میری زبان تے الفاظ جڑی بات جاری ہوندی ہے حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے ہر بات نبی پاک دی منن والی تسلیم کرن والی کوئی بات چھوڑن والی نہیں جس طرح ایک ایک قرآن پاک دی آیت تے ایمان لے آنا ضروری ہے اسی طرح نبی پاک دی ایک ایک حدیث تے ایمان لے آنا ضروری ہے قرآن بھی حق اور سچ تے نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ قرآن بھی وحی ہے نبی پاک دی حدیث بھی وحی ہے حضرات مومن مرد ایمان والیاں بی بیاں حضرات انہاں نو ایک گل زیب نہیں دین دی کہ اللہ اور اندر رسول دی بات آئے تے چھوڑ کے آسے پاسے تورے بھرن مومن بندے ایمان والے حضرات انہاں دا ترہ امتیاز ہے وے ادھر نبی پاک دا فرمان آئے اللہ اور اندر رسول دے فیصلے دی طرف بلایا جائے فوراً سر تسلیم خم کر دیں دینے اے ایمان والے اندھی شان ہے غور کرنا قرآن پتہ کی حمد ہے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِيُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذرا مڑا مڑا کہو سبحان
بس زیادہ اچھی نہ کہا جی باہر کتے تہاڈی آواز چلی جائے با پیار نال ہولی ہولی نا رمکے رمکے تسی سبحان اللہ پڑھ دے رہو انشاءاللہ استاد محترم دا جلدی بیان ہونے والا ہے بس ایک دو گزارشات میں تہاڈے سامنے کرنیاں نے تے پھر انشاءاللہ شمس العلماء مناظر اسلام استاد محترم حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تے پھر تہاڈے محبوب خطیب انٹرنیشنل خطیب وہ بھی تشریف لان والے نے انہاں دا پھر آخری تفصیلی بیان ہوئے گا بہو گئے نا انشاءاللہ رات گئے تک اللہ پاک کو انہوں جزائے خیر دے آمین کو میں عرض کر رہے ہیں اجری ڈبلنگ تھوڑی جی ہو کٹا دیو تھرو ساتھی بداؤ اجری بات چاری نا بات انہوں کٹاؤ اللہ پاک کو انہوں جزائے خیر دے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا بس ہے جنہی سادہ آوازیں تھوڑی جی ویلیاں کھول لو اللہ پاک تیرے لیے اپنی رحمت اور رزق دے دروازے کھول دے سادہ آواز کھول دے ذرا تھرو بدا دے اللہ رب الرحمن فرما رہے ہیں فرمایا ایمان والے مرد ایمان والی بیبیاں اللہ اور ان دے رسول دے آڈر دے آجان دے بعد نہ مرد اپنی من مرضی کر دینے نہ عورتاں اپنی من مرضی کر دیا میں جڑے مرد اپنی من مرضی کرن اللہ رب رحمان دی نافرمانی کرن رسول اللہ دی نافرمانی کرن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کھلا گمرائی دا رستہ شیطان دا رستہ جہنم دا رستہ جہالت دا رستہ انہیں اختیار کر لیا کنہ جنہ رب اور ان دے رسول دی نافرمانی کی تھی ہے امیہ یہودی سکھ ہندو کافر جو چاہے کر دے بھرن مسلمان بندے جنہ کلمہ پڑے ہیں حضرات اساں اپنی من مرضی کر سکتے بولو اللہ اور ان دے رسول دے تابعداری اندر زندگی بسر کرنی پہنی ہے اللہ پاک نے انسان بنایا مسلمان بنایا پھر ہمیں جانورہ تے ڈنگرہ طرح چھوڑ نہیں دیتا جدر منہ آئے چلا جا جدر تریا پھر نہیں ہے بھائی رہنمائی لئی انبیاء تشریف لے آئے نے خدا دی قسم سب تو اینڈ اندر امام الانبیاء آخر اندر امام الانبیاء تشریف لے آئے ایک نبوت دا تاج ہے دوجہ ختم نبوت دا تاج ہے جینا مرنا کس انداز نال خدا دی قسم نبی پاک دی سیرت شان عظمت شان دا مطالعہ کرو تمام چیزاں دی رہنمائی موجود ہے حضرات ساڑھے علم اندر بات نہ آئے یا سن کے کن چو کٹ کے ٹپا دئیے ایک بکری گل ہے ورنہ قرآن و حدیث اندر رہنمائی دی کوئی کمی کوئی نہیں اللہ پاک شانو عمل کرنے والا بڑھائے مومن بندے دی شان کی ہے اللہ پاک فرمان دیں انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایمان والے مرد ایمان والی عورتاں حضرات جدو اللہ اور ان رسول دا فیصلے دی طرف بلایا جائے آڈر آ جائے فوراً سمعنا وَأَطَعْنَا حضرات قرآن آیا نبی پاک دا فرمان آیا زد نہیں کر دے اپنی زدانوں چھٹ دیں دے فوراً سر نو جھکا دیں دے سن لیا تے عمل کر لیا سمعنا وَأَطَعْنَا یہ تھے نبی پاک
پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پڑھنا چاہتا حضرات پھر کے بات تو رہا کسی نتیجے تے پہنچیے لیکن ذرا پیار نہ جاگ کے محبت نال پہلے ذرا دو جملے سنو تاکہ تساں جاگ پو ذرا تسی تنوں مجون تے کشتا کھلائیے تاکہ بابا دیر دے بیٹھے ہو نا تھاکیو کمزوری آئیے تاکہ تساں جاگ پو اچھی طرح تے پھر ماشاءاللہ بیان کے کرنے ہیں تے پھر گا لگے تو یہ میری طرف دیکھنا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دلال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دلال دا جگ سارا یوں دا تابدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اگلا جملہ بڑا کمال جے امی عائشہ دا حجرت جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بزوہا والا مکھڑ اس ٹکڑے وچ بزوہا والا مکھڑا یارا نال ستا اٹھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا میں عرض کرنا چاہتا ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے ایک بی بی آئی تھی آ کے فتوہ لینا ہے مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ پوچھن واسطے فتوہ لینا واسطے امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق کو حاضر ہوئی تے آکے آندھی امیر المومنین جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے فتوہ لینا چاہنی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے کیڑا مسئلہ کیا فتوہ لینا چاہنی ہے یہ بی بی آندھی امیر المومنین جی دادی امانو پوتے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا پوتے دی جداد وچوں دادی امانو کتواں کو حصہ ملے گا حضرت ابو بکر فرمان دینے بی بی اے مسئلہ میرے ذہن چ ہے نہیں میں دگیتے پڑھے نہیں ویسے میرا اندازہ کچھ نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اے حضرت امیر المومنین نے بی بی نو مسئلہ دسیا دادی اماں دا کوئی حصہ نہیں یہ بی بی مسئلہ پوچھ کے فتوہ لے کے واپسی تر لگی حضرت میری طرف دیکھے آگے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائے غلام حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کول لے کہ مغیرہ بن شعبہ فرمان دینے امیر المومنین جی میں نو اجازت دے ہو اس میں تو انو ایک نبی پاک دی حدیث سنا دینا ہوا ایک رسول اللہ دا فرمان پڑھنا چاہنا حضرت صدیق اکبر فرمان دینے کیوں نہیں اس متعلقہ اگر تیرے سینس کوئی رسول اللہ دا فرمان ہے تو ضرور سنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے امیر المومنین جی ایک دن میں نبی پاک دے کول بیٹھا سا اسی طرح کسی نے آکے مسئلہ پوچھیا سونے ہو دادی اماں نو پوتے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا آقا فرمان دینے پوتے دی وراثت وچوں دادی اماں نو چھٹا حصہ ملے گا گج کے بولو کتواں حصہ بولو 6واں حصہ چھٹا حصہ ملے گا حضرت مغیرہ فرمان دینے امیر المومنین تسا فرمایا بی بی نو کچھ نہیں ملے گا رسول اللہ نے فرمایا 6واں حصہ ملے گا ہن تہاڈی منیے یا آمینہ دے لال دی منیے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ہن منہج اہل حدیث تے غور کرنا مرکزی جمعیت اہل حدیث یوت پرستہ پیغام نوٹ کرنا ساڑھی دعوت اور فکر نظرہ پہ آئینہ سن لے آجے تے پلے بن لے آجے حضرت ابو بکر نے حدیث سنی حضرت مغیرہ فرمان دینے رسول اللہ نے 6واں حصہ دیتا ہے تو سا فرمایا کچھ نہیں ملے گا تو آٹھی منی ہے یا رسول اللہ بھی منی ہے حضرت ابو بکر فرمان دینے ان کی دلیل چاہی دیئے حوالہ لیا کی لیا حوالہ کو گواہ پیش کر
نبی پاک دیکھ سے آبی ہے جن دا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں جو کول بیٹھے میں اس صحابی اگے بڑھ کے آندہ ہے امیر المومنین میں گواہی دینا وا جڑی گل مغیرہ نے کہیے یہ گل میں بھی نبی پاک کو سنیے نبی پاک نے دادی اماں نو پوپے دی وراثت وچوں 6واں حصہ دیتا ہے خدا دی قسم اگلی گل بڑی کمال دے حدیث سن لئیے تصدیق ہو گئی ہے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کیا میں وڈاواں میری شان بڑی اونچی ہے تساں شکر رہو میں نو بہتا پتہ نانا کوئی زد نہیں کیتی کوئی اڑی نہیں کیتی بلکہ فرماندے نے سمعنا وَأَطَعْنَا سمعنا وَأَطَعْنَا یہی غلط قرآن کر رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ المفلحون حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک دی حدیث سنی حوالہ گواہی مل گئی زد نہیں کیتی اڑی نہیں چونکہ چنانچہ بیاندن مولانا حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے لیکن ہماری مجبوری ہے ہم اپنے اماموں کو نہیں چھوڑ سکتے ہمارے اماموں نے یوں فرمایا ہے کہ کوئی مفتی فتوہ دے دے بعد حدیث مصطفیٰ سامنے آ جائے بھئی ہے سراسر رسول اللہ دی سنت سیرت حدیث دے خلاف ہے تیرا فتوہ آندہ جے میں رجوع کرا پکڑی نہیں رہی دی گتی نہیں رہی دی میں جاؤں تے کیڑے پاسے جاؤں خدا بھی قسم انہوں حدیث مصطفیٰ نو تسلیم کرن اندر ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے گدیاں تے کرسیاں دی فکر ہے افضل البشر بعد الانبیاء میں پوری کائنات تے مفتی پوری کائنات تے خطیب پوری کائنات تے خدا دی قسم مفکر آج دے پروفیسر تے لیڈر سارے صدیق دی جتی تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا ہوندہ نہیں حضرات مفتی کہیں دے جے میں رجوع کراتے پگڑی نہیں رہندی میں کڑ گتی نہیں رہندی حضرت ابو بکر صدیق دیاں کتنیاں شانہ نے جن دے لی جنت دے 8 دروازے کھولے جانے آقا فرمان دے سبنا دے سانہ دے بدلے دے چکے ہیں ایک دے سانہ دا بدلہ نہیں اتاریا گیا خدا دی قسم جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے حدیث مصطفیٰ سن کے کوئی زید کی تھی کوئی چونکے چنانچے تے یہ وہ ہیلے بہانے حضرات کوئی فراری دا رستہ اختیار کیتا کر کے بولو سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حضرات ہی پیغام دینا چاہتا ہوا اور میں ایک اور روایت پڑھنا چاہتا مومن بندہ رسول اللہ دی حدیث دے سامنے زد کردہ بولو مقام مصطفیٰ سن آئے ہو اصل چاہت آئے مقام مصطفیٰ سن کے اسی رسول اللہ دے سچے تابعدار بن جائیے اللہ کرے ساڑھے دلان دے اندر اور محبت پیدا ہو جائے آتے انو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا ایک باری تھوڑی ہمت کرو ذرا کہو سبحان اللہ تکا سٹارو مار مار تکے اللہ کرے کسے ٹائم تے سٹارو ہی پہو گئے انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے ویکھی جائے تسی اپنی زید تے پکے ہو تے کہنا حسین یہ تو ہمیں انشاءاللہ کہیں دے رہا ہے ذرا کہو ہمارا جاؤ سبحان اللہ آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیا عقیدہ ساڑھا سچا ہے سارے امام چو امام سجائے چاہے سارے امام چو سارے امام چو سارے امام چو امام سجائے چاہے او دے قدمان دے بھچ رول جاواں شان پیر دیا بدر
دیتیاں. اللہ جانے لوگ اتنی عظمت شان والے نبی نو چھوڑ کے آسے پاسے پتہ نہیں کیا لین جاندے. جس نبی جیسا آیا نہیں, آونا نہیں, رب نے بنایا نہیں, بناونا نہیں. دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پوتے, میرے پوتے محمد جیسا کسی دا پوتا نہیں. ماں آمینہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے جیسا کسی دا بیٹا نہیں. حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں اس لال جیسا کسی دا لال کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں میرے ابو جیسا کائنات اندر کسی دا ابو کوئی نہیں. حسنین کریمین نے فرمایا ساٹھے نانے پاک جیسا کسی دا نانا کوئی نہیں. عائشہ حفصہ نے فرمایا ساٹھے شوہر جیسا کائنات اندر کسی دا شوہر کوئی نہیں. ابو بکر و عمر نے فرمایا ساٹھے دماغ جیسا کائنات اندر کسی دا دماغ کوئی نہیں. عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساٹھے سسر جیسا کائنات اندر کسی دا سسر کوئی نہیں. بلال, طلحہ, زبیر نے فرمایا ساٹھے رہنما جیسا, ساٹھے پیر و مرشد جیسا کسی دا پیر و مرشد کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں باتاں تو اڈیاں ٹھیک نے, میں رب دی سنو میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں. میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر نہیں, پورے زمانے اندر بھی نہیں. جواب جو مانگے دے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. سب نام پیارے لگ دینے, ذرا کھولو بات. سب نام پیارے لگ دین. تسی بھی بندے دے پتروں زدتے پکیا رہے آجے نہ بولے آجے ہٹنا اسی بھی نہیں کہنو. میرے خیال جڑا گجر بیٹھے نے گجر زدی تے نہیں ہوندے. اب بول دے نہیں قاری عبدالرحمن صاحب دی والدہ 2 دن پہلے فوت ہوئی ہیں. دعا کرو اللہ پاک قاری عبدالرحمن صاحب دی والدہ دے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک مرحومہ دے درجات بلند فرمائے. کہو ذرا گج کے آمین. مر گئے برادری والے ذرا کہو خنگج کے سبحان اللہ. سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بات زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا. سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. زرمال دی اس نو لوڑ نہیں, کسے شہد دیو تے دھوڑ نہیں. زرمال تے شائیاں بھول بھیندا, زرمال تے شائیاں بھول بھیندا. جو بنتا غلام محمد دا. سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا. سنگ دل بھی کول جے آ جاندے, پتھر دل بھی کول جے آ جاندے. مکھ تک لیندے دل دے باندے. مشرک بھی راتی لک لک کے, کافر بھی راتی لک لک کے. آ سنن قرآن محمد دا. سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آخری گل
بخاری مسلم دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تردیاں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب دے دروازے تے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، 3 مرتبہ آواز ماری، سلام عرض کی تھی، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو موسیٰ تو واپسی تر پیندے نے، واپسی تر پہ میری طرف گل ذرا دھیان نہ سنیا جائے، ادھر ویکھیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب کچھ دیر بعد گھروں باہر تشریف لے آئے، ویکھیا ابو موسیٰ جا رہے ہیں، فرمایا ابو موسیٰ پہلے آوازاں ماری جاندہ سے، دروازہ کھٹکھٹائی جاندہ سے، ہن واپسی جا رہے ہیں، گل کیے۔ ابو موسیٰ فرمان دے امیر المومنین میں 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، تساں جواب نہیں دیتا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اتھے رسول اللہ دی حدیث یاد آ گئی، حضرت ابو موسیٰ فرمان دے نے نبی پاک نے فرمایا جدو کسی دے بوئے دروازے تے جاؤ، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام عرض کرو، جواب مل جائے ٹھیک ہے، وگرنہ واپسی لوٹ جاؤ۔ میرے پاک پیغمبر نے 3 نالوں زیادہ دروازہ کھٹکھٹان تو منع کیتا ہے، آپ کی تعلیمات زیادہ تو زیادہ 3 مرتبہ۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے نے میں رسول اللہ کی تعلیمات کا مطابق 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، تساں جواب نہیں دیتا، اس لیے ہن میں واپسی جا رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ابو موسیٰ اے جڑی تو حدیث پیش کر رہے ہیں اے تے آج تک میں سنی نہیں، اندہ حوالہ لیا بولو کی لیا، اندہ حوالہ چاہیے دے، گواہ پیش کرو، وگرنہ پھر میں طبیعت بناواں گا تو اڈی۔ حضرت ابو موسیٰ حیران ہو گئے کہ میں رسول اللہ دی حدیث پڑھیے تھے، گواہ تو پھر کوئی نہیں۔ امیر المومنین ناراض ہو گئے، فرمایا جا جلدی کوئی گواہ لب کے لیا، وگرنہ پھر اپنا صاحب آپے لالی میں تیرے نہ کی کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ تو پریشان مسجد نبی اندر آئے، کتھے آئے؟ رسول اللہ دی مسجد اندر صحابہ تشریف فرمانے تے آؤندی ابو موسیٰ شریف فرمان دینے ساتھیو آج امیر المومنین دے سامنے اے روایت کہ جدو کسے دے بوئے تے جاؤ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہ رسول اللہ دی حدیث ہے، یہ میں نبی پاک دا فرمان حضرت عمر ابن خطاب دے سامنے بیان کیتا، حدیث پیش کی تے امیر المومنین گواہ مانگ رہے، حوالہ مانگ رہے نے، رب دا واسطہ جے مجمع اندر فرمایا وہ نبی پاک دیو ساتھیو کسے حدیث سنیے تے میری گواہی دیو، اگر کسے نے فرمان نبی پاک دی زبانوں سنیے میری گواہی دیو، تصدیق کرو، ورنہ امیر المومنین ناراض ہو رہے نے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے فرمایا ابو موسیٰ گھبران دی کوئی لوڑ نہیں، اے جڑی تو روایت پیش کر رہے ہیں یہ روایت ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد ہے، یہ ساڑھے بچیاں نو یاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا، جا بھی امیر المومنین عمر ابن خطاب دے کول جا جا کے حوالہ دے کے اے حدیث بیان کر کے یا تصدیق کر کے حضرت ابو موسیٰ دینال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آکے آندے نے امیر المومنین دی اے جڑی روایت ابو موسیٰ نے بیان کی تھی ہے، ابو سعید خدری فرمان لگے اے نبی پاک دا فرمان میں اپنے کنہ نہ نبی پاک دی زبان کو سنے ہیں، جدو کسے سے بوئے تے جاؤ تے 3 مرتبہ دروازہ ان دینوں زیادہ نہیں کھٹکھٹانا۔ حضرت عمر نے حدیث سنی، حوالہ مل گیا، میں نو رب دی قسم اگلی گل اے نہیں کیا میں مراد مصطفیٰ ہوا، میں عمر ہوا، جس گلی چو گزر جاؤں میں نو ایک کے شیطان راہ بدل لیندہ ہے، میری شان اچھی نانا ادھر حدیث سنی، فوراں گواہی مل گئی۔ حضرت عمر نے نیمی پائی ہے، فرمایا سن لیا تے عمل کر لیا، سمعنا و اطعنا، کوئی ضد نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، ایت مومن دا ترہ امتیاز ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نبی پاک
قرآن سن لیا فوراں سر تسلیم خم کر دیتا قرآن اندہ وما کان لمؤمن ولا مومنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کس پیغمبر دی حدیث دی تابعداری اور حدیث نو سنت نو سینے لال دی گل کر رہے ہیں حضرات میری طرف ویکھے آجے آگیا سن کمیلی دی چم مار کے جندیاں راو بڑے ویخ دیر آگئے گودی چکیا حلیمان سرکار نازاں والے کھڑے ویخ دیر آگئے نہ مکڑے دا تل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے پھر کو نہ مکڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے کوجیاں نو بھی گل لاوے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دے را گئے بڑی خوش بخت کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی نیویں آندہ ماڑے آندہ پرونا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دیر آگئے اللہ پاک حضور دا سچا تابعدار بنا پھر کہو آمین اچھا بیج پیارے بھائیو 10 اکتوبر ایک ضروری اعلان ہے 10 اکتوبر بروز منگل اے جڑی مسجد کے سامنے سڑک جا رہی ہے سیدھی وہاڑی داخل ہونے تو 1 کلومیٹر پہلے مسلم ٹاؤن مین دی اوپر ہی مرکز ریاض الجنہ ہے پیارے بھائی قاری ضیاء الرحمن ظہیر صاحب پیارے بھائی مولانا محمد ارشد خلیق صاحب حافظ اللہ تعالی سالانہ عظیم و شان بے مثال کانفرنس ہو رہی ہے 10 اکتوبر بروز منگل عشاء دے فوراً بعد تقریباً 9 بجے انشاءاللہ استاد محترم شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی دا بیان ہوئے گا انشاءاللہ اور استاد محترم دے بعد شیر پاکستان قرآن و سنت دی کستوری حافظ محمد یوسف صاحب بسروری حافظ اللہ تعالی اور آخری بیان مناظر اسلام خانواد آل رسول حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ تعالی حضرات 10 اکتوبر انشاءاللہ میں بھی ہوتے حاضری دیں گا اے جنہی سڑک جاری نے سدھی بیاڑی مسلم ٹاؤن بیاڑی انشاءاللہ ریاض الجنہ جو پورا قافلہ آیا ہے تسی بھی آؤ گے نا انشاءاللہ میرے پیارے بھائی مرکزی جمعیت اہل حدیث بورے والا دے امیر پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ ابو بکر صدیق طاہر صاحب حافظ اللہ تعالی بن مناظر اسلام مولانا عطا اللہ طارق رحمہ اللہ تعالی اللہ پاک بزرگان دے درجات بلند فرمائے عطا اللہ طارق صاحب دے بیٹے حافظ ابو بکر صدیق صاحب مرکز اہل حدیث جامعہ عثمانیہ گگو منڈی سالانہ بے مثال کانفرنس کروا رہے ہیں یہ بھی اپنی کانفرنس ہے خطیب پاکستان قرآن و سنت دی کستوری حافظ محمد یوسف صاحب تسروری حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آرے قائد پنجاب حضرت شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب حافظ اللہ تعالی پیارے بھائی حضرت مولانا خطیب اسلام عظیم سکالر محمد عظیم اختر صاحب خطیب مرکزی مسجد میاں چنو حافظ اللہ تعالی اور شیر سندھ کراچی تو بہترین او سندھی زبان اندر بھی گفتگو کر دینے دے پنجابی تے اردو اندر بھی حضرت علامہ محمد ابراہیم طارق صاحب
اور قاری عبدالسلام عزیزی صاحب جو استاد محترم نے جماعت دے بہترین قاری انہاں دی تلاوت ہونی ہے میں بھی انشاءاللہ اوتے حاضر ہوواں گا یہ 21 اکتوبر گگو منڈی 10 اکتوبر ویاڑی انشاءاللہ باقی باتاں ادھار پیارے بھائی استاد محترم بیان کریں